الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں اقرار الحسن صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق، یہ بہت ہی نامناسب زبان انہوں نے استعمال کیا ہے اور انہوں نے ان پر تنقید کی ہے جو ایک اہل علم کبھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ نہ جانے یہ لوگ کس مٹی سے بنے ہیں کہ ایک اچھے انسان پر اس طرح کا بہتان لگا دیتے ہیں۔ دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں، انہوں نے پاکستان میں آ کر ہندوستان کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثبوت دیا ہے کہ میں اچھا انسان بھی ہوں اور ساتھ میں اچھا مسلمان بھی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حب الوطن من الایمان، کہ ایمان کا حصہ، وطن سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے وطن سے محبت نہ کریں، کیونکہ ان کا وطن پاکستان نہیں ہے، ان کا وطن ہندوستان ہے، تو ہندوستان ان کا وطن ہے، ان کو دیکھیے کہ وفاداری یہ ہے، اس کا نام ہے وفاداری۔ انہوں نے آپ کو یہ سبق سکھایا کہ وطن سے محبت کیجئے، جو آپ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں جلاوطنی کرنے کے بعد، ہمیں ہندوستان سے نکالنے کے بعد بھی میں اپنے وطن کا وفادار ہوں اور اسے برا نہیں کہتا ہوں۔ اور آپ لوگ اپنے وطن کو صرف دکان کا درجہ دیا ہوا ہے، اپنے ملک میں آپ لوگ تجارت صرف کر رہے ہیں، پیسہ یہاں کماتے ہیں۔ جیسے دکاندار صبح جاتا ہے صدر میں، دکان کھولتا ہے، سارا دن بیٹھتا ہے، شام کو اپنے گھر واپس چلا آتا ہے اپنے علاقے میں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ، آپ لوگ سب یہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ کو پاکستان اگر اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ باہر ممالک میں پراپرٹی کیوں خریدتے ہیں؟ وہاں بار بار دورہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپے آپ لوگ پھونک کر کے آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے دل میں 20 منٹ پہ ہلچل مچ جاتی ہے کسی خواتین کے ساتھ بات کرنے میں، تو ان کی بات 100% کیا 110% صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے، اور اکیلے میں خاص طور پہ بہت زیادہ ممانعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہی اللہ نے منع کیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہرگز ایسا اس کے لیے ممانعت نہیں کی جاتی، اس کو حرام قرار نہیں اللہ دیتا کہ کسی اور کے ساتھ اکیلے میں بیٹھنا حرام ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو بات کی ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اب آپ اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ ہلچل کا مطلب آپ اس کو بہت زیادہ پازیٹیو لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہلچل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ کوئی نہ کوئی رائے قائم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں اکیلے میں کسی عورت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اب اس سے بات کرتے کرتے مجھے اچانک خیال آ جائے گا کتنی اچھی بات کر رہی ہے، کتنی سلجھی ہوئی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کاش یہ میری بیوی ہوتی۔ اب اس طریقے سے لوگ اپنے دل میں رائے قائم کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو رائے قائم کرتے ہیں پھر وہی ختم کر دیتے ہیں کہ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں، یہ کہاں میں کہاں، اور کچھ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اب اسے کسی طریقے سے اپنے جال میں پھنسایا جائے، اور وہ ہر حربہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا جو قانون ہے وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا، ایک انسان کی وجہ سے سب کے لیے وہ قانون لاگو اللہ کر دیتا ہے اور کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ایک کے لیے قانون ہوگا تو وہ برا مانے گا کہ اللہ نے دیکھو ہمیں برا سمجھا، ہمارے لیے یہ پابندی ہو گئی۔ جیسے کہ شراب اگر آج حلال ہوتی تو کیا پورا پاکستان، پوری دنیا کے لوگ سب کے سب پیتے؟ کوئی ایسا نہیں تھا۔ شراب کوئی پیتا، کوئی نہیں پیتا۔
حلال ہوتی ہے، کوئی پیتا کوئی نہیں پیتا، جیسے چائے حلال ہے، ہر کوئی تو نہیں پیتا، بہت سے لوگ ہیں جو چائے نہیں پیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا وہ گناہ کر رہے ہیں؟ لیکن جو چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ کم لوگ پیتے تھے اس وقت بھی، آج بھی لوگ اگر یہ حرام بھی ہے تو بدبخت لوگ اسے ابھی بھی پی رہے ہیں، اپنے لیے حلال بنا لیا ہے۔ تو یہ عورت کے ساتھ جو آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنے لگے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے، ہماری تو نہیں مچتی ہے، تو آپ کے دل میں ہلچل کو آپ پوزیٹیو انداز میں کیوں لے رہے ہیں؟ ہلچل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ بہت برا انداز سوچ لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر طرح کے خیالات آتے ہیں اور دل میں کسی کے متعلق برا رائے قائم کرنا، بری بات سوچ لینا، یہ بھی زنا کے مترادف ہے۔ اب رہی بات کہ آپ لوگ جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی تعریف کی، تو انہوں نے بالکل جائز تعریف کی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا وہ وطن ہے، اپنے وطن سے محبت کا ثبوت یہی ہے۔ آپ کو سبق دیا کہ آپ بھی اپنے وطن کی محبت کریں، جہاں بھی جائیں اپنے پاکستان کی عظمت کی بات کریں، اپنے پاکستان کی تعریف کریں۔ یہ نہیں کہ آپ امریکہ میں جائیں تو کہیں امریکہ بہت اچھا ہے، ہمارا پاکستان تو گندہ ہے، وہاں کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں وہی کرے گا جس کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے اپنے وطن سے محبت رکھنا۔ آپ لوگوں کو کہاں محبت ہے؟ آپ لوگ پروگرام بظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ میں قوم کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ سب کام کر رہا ہوں، حقیقت میں آپ لوگ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اقرار الحسن ہیں، آپ نے نمبر دیا بہت سے لوگوں کو، میں بول ٹی وی کے اینکر سے آپ کا نمبر حاصل کیا، آپ کو میں نے کئی مرتبہ میسج کیا، آپ نے وہ نمبر دیتے ہیں جعلی نمبر جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، یا آپ اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ یہ نمبر دھوکہ والا کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ منع کر دیں صاف، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ صاف منع کر دیجئے کہ بھائی میں اپنا نمبر کسی کو نہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن آپ دل رکھنے کے لیے اس وقت تو اچھے بن جاتے ہیں، لے لو میرا نمبر، جب بندہ فون کر رہا ہوتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو میسج کیا ہے اور آپ کو میں نے وائس نوٹ بھی کیا، آج تک آپ نے نہیں سنا، اور آپ کے اس نمبر پہ کیا ایک نظم سا لکھا ہوا ہے کہ مطمئن ہوں، اس قسم کا مجھے یاد نہیں آ رہا، تو آپ نے یہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے، تو آپ نمبر کیوں دیتے ہیں؟ یہ فراڈ ہے آپ کا، اور آپ لوگ جو پروگرام کرتے ہیں یہ صرف عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ لوگ توڑ جوڑ کر لیتے ہیں۔ لیکن وہی پولیس والی بات ہو گئی کہ پولیس کو کچھ تو شو کرنا ہوتا ہے، مجرم کو پکڑ کے 10 پکڑتے ہیں، 8 سے وہ پیسے لے کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، 2 کو جیل بھیج دیتے ہیں، چاہے وہ گنہگار ہے یا چاہے نہیں ہے، اس کا مقدمہ تاکہ پتہ چلے کہ پولیس ڈیوٹی انجام دے رہی ہے۔ وہی یہی کام آپ لوگوں نے بھی، اینکر لوگوں نے بھی شروع کیا ہوا ہے، پروگرام کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ اگر آپ قوم کے لیے کرتے تو آج آپ کو ہم نے یہی پیغام دینا تھا کہ آپ لوگ لینڈ مافیا کے خلاف کیوں نہیں پروگرام کرتے ہیں۔ یہ لینڈ مافیا آج دیکھ لیجیے پورے پاکستان کے اندر غریبوں کو لوٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ملوث سارے ادارے کے لوگ ہیں، اور پولیس بھی اس میں انوالوڈ ہے۔ یہ سرجانی ٹاؤن تھانہ کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، اور منگو پیر تھانہ یہ کراچی کا واقعہ ہے۔ ان 2 گوٹ کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں مہر اللہ نے لوگوں کے پلاٹ کو 2 بار 3 بار فروخت کر دیا، لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں اس کے لیے بہت کوشش کیا، عدالت بھی گئے، انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اور آپ بات کرتے ہیں ذاکر نائک کے اوپر، ذاکر نائک نے آپ لوگوں کو تماچا مارا ہے منہ پر کہ ہندوستان کی اس نے تعریف کی ہے، بالکل صحیح تعریف کیا ہے، اس کا وطن ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ غداری کرنا، غدار لوگ اور بے ایمان لوگ اور غلط مسلمان جو اچھے مسلمان نہیں وہی کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ ثبوت دیا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، اچھا مسلمان ہوں، حالانکہ اس نے مودی سرکار کی تعریف نہیں کی، اس نے تعریف کیا ہے تو اپنے ہندوستان کا۔ ویسے تو علامہ اقبال نے بھی کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے تو ہندوستان تھا، وہ سارے مہاجروں کا وطن بھی وہی تھا، یہاں ہجرت کر کے آئے، اب اپنا وطن یہ ہے۔
اب اس سے محبت ہمیں کرنا ہے۔ تو آپ ذاکر نائک کو جو برا بھلا کہنے لگے ہیں، یہ اپنے زبان کو آپ لوگ لگام دیا کیجئے۔ آپ کو دل کے آراز کا پتہ نہیں کہ اس نے کس انداز سے کہا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو بات بتا رہے تھے کہ عورت کے ساتھ 20 منٹ تک بیٹھنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آج کوئی بھی مرد حقیقت میں اگر وہ مرد ہے تو اس کے دل میں اس قسم کی رائے قائم ہو جائیں گے کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی، یہ میری پڑوسن ہوتی، میری رشتہ دار میں ہوتی، تاکہ میں کم از کم اس سے بات چیت کرتا۔ اس قسم کے کچھ نہ کچھ خیال انسان کے دل میں آ ہی جاتا ہے، یا کم سے کم یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ میں اس سے دوبارہ ملنے کی بھی کوئی کوشش کر لیتے ہیں، کس طریقے سے اب اس سے دوبارہ ملاقات کیا جائے۔ تو اس قسم کی ہلچل مچتی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ لوگوں نے گندی ذہن سے آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے۔ اور رہی بات کہ آپ نے وہ یتیم خانے کی بچیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیج سے وہ اتر گئے، بالکل جائز اترے۔ آپ نے کہا کہ ان کے ہاتھ ٹچ نہیں کرتے تو فلاں نہیں کرتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو کیا بازار کیسے بری جگہ ہوگی؟ وہاں تو کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ملتی ہیں، تو بری جگہ کیسے ہوگی؟ وہ تو بہت اچھی جگہ ہوگی۔ بری اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں جانے کے بعد انسان بہت سارے گناہ کے راستے بھی وہاں پہ کھلے ہوتے ہیں۔ بازار کے اندر وہاں پہ جھوٹ فریب کا بھی بازار ہے، اور آج کل تو بازار میں آپ دیکھ لیجئے کہ مرد کم ہوتے ہیں شاپنگ سینٹر میں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو انسان کہاں تک سنبھالے گا اپنے آپ کو؟ کون اتنا متقی ہے؟ اور یہ عورت کے معاملات جہاں تک ہیں، یہاں تو بڑے بڑے ولی بھی بہک جاتے ہیں عورت کے چکر میں۔ ایک اللہ والا انسان دولت کو تو ٹھکرا دیتا ہے، لیکن جب عورت اس کے پاس آ جاتی ہے تو اسے وہ ٹھکرانے میں 1000 مرتبہ سوچتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اور ٹچ نہ کرے، ہاتھ کو کیسے ٹچ نہ کرتا، ٹچ ہو جاتا ہے، یا میں نے ٹچ نہیں کیا، اسی کا ٹچ ہو گیا، تو ہمارے دل میں پھر وہی بات آئے گی کہ اس لڑکی نے مجھے کیوں ٹچ کر دیا، حالانکہ اس سے بھی غلطی سے ٹچ ہوا ہے، لیکن میں تو غلطی دل کو تو نہیں چیک کر رہا ہوں، میں تو سمجھوں گا اس لڑکی نے شاید جان بوجھ کر کے میرے ہاتھ سے ہاتھ کو ٹکرا لیا، تو اب بدگمانی دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اسلام مذہب نے اس پہ پابندی لگا دیا کہ آپ دور ہی دور رہیں۔ تو آپ لوگوں کو اتنا عقل ہے، لیکن آپ لوگ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک شرارتی انسان جو ہوتا ہے وہ شرارت کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ آپ لوگوں نے ذاکر نائک کو اپنے یہاں بلانے پر بلا کر کے آپ لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ نہ جانے آپ لوگوں نے کون سا بغض رکھا ہوا تھا دل میں کہ سب نے ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو بات بات پہ ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اتنا ذلیل ان کو ہندوستان میں تو کبھی نہیں کیا گیا۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہندوستان کا ہندو بھی ان سے ادب سے بات کرتا ہے، اور آپ لوگ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دشمن کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت انڈیا ان کا مخالف ہے، تو انڈیا کے سرکار کو آپ خوش کر رہے ہیں۔ پیغام تو یہی آپ دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ مجرم ہے، ہمارا بھی مجرم ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اس کے ساتھ جو کر رہے ہو ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ آپ تو یہ پیغام دے رہے ہیں۔